امریکہ نے ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات حملے شروع کر دیے ہیں۔ آج تیسری رات ہے اور مسلسل امریکہ کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کے خلاف حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ ایران نے امریکی جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا ہے، اور ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے ایران کے خلاف مسلسل حملے شروع کر دیے ہیں۔ تیسری یہ آج رات ہے اور امریکہ کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ شدید حملے کیے جائیں گے ایران پر، اور ایک بار پھر امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ 3 دن پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا اور امریکہ مسلسل ایران پر حملے کر رہا ہے، اور ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بار پھر امریکہ نے ایران کے خلاف حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف فضائی حملوں اور فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یہ بتا رہی ہے کہ ایران کے خلاف فضائی حملوں اور فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حملے کس نوعیت کے ہیں، کتنے شدید ہیں، یہ ابھی دیکھنا ہوگا، چونکہ امریکی صدر یہ دعویٰ کر چکے ہیں آج کی رات شدید حملے کیے جائیں گے ایران پر، اور حملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کے خلاف فضائی حملوں اور فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے، ایرانی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے امریکی جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا ہے، جبکہ کویت میں موجود جو فضائی تنصیبات ہیں دفاعی، انہیں بھی نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اور اب امریکی سینٹرل کمانڈ یہ بتا رہی ہے کہ ایران کے خلاف فضائی حملوں اور فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 3 دن سے مسلسل امریکہ ایران کو نشانے پر رکھے ہوئے ہے اور مسلسل ایران کو ہدف بنایا جا رہا ہے، اور آج بھی امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف فضائی حملوں اور فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایران اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے مسلسل جوابی کارروائیاں بھی کر رہا ہے، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ایران پر شدید حملے کیے جائیں گے، اور آج کا دن بھی اور کل کا بھی انہوں نے کہا کہ شدید حملے کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آبنۂ ہرموز میں انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا بھی کہا، اور انہوں نے اپنے آپ کو گارڈین کہا آبنۂ ہرموز کا، امریکہ کو آبنۂ ہرموز کا گارڈین کہا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ آبنۂ ہرموز سے جو سیف پیسج دیا جائے گا اس کے بدلے میں 20% معاوضے کا بھی امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا۔ عباس اراغچی نے اس بات سے اتفاق کیا کہ جو بھی سیف پیسج دے گا وہ معاوضے کا حقدار ہوگا، لیکن عباس اراغچی نے یہ کہا کہ آبنۂ ہرموز کا جو اصل گارڈین ہے وہ ایرانی ہیں اور ایرانی ہی رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 20% بہت زیادہ ہے، ہم اس سے کچھ کم ہی رکھیں گے، ہم کوئی مناسب قیمت رکھیں گے۔ تو ایسے میں جو حملوں کا تبادلہ بھی جاری ہے اور بیانات کا تبادلہ بھی جاری ہے دونوں فریقین کے درمیان۔ ایک طرف سے اعصابی جنگ بھی ہے اور دوسری طرف سے باقاعدہ میدان جنگ سجا ہوا ہے، اور دونوں فریقین ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آج کے حملے بہت شدید ہوں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یہ بتا رہی ہے کہ ایران کے خلاف فضائی حملوں اور فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیا ہوتا تو وہ اسے استعمال کر چکے ہوتے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو اسرائیل نام کی کوئی چیز باقی نہ رہتی، بمباری نہ کرتے تو ایران جوہری ہتھیار حاصل کر سکتا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل یہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں، اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر وہ حملہ نہ کرتے تو ایران جوہری ہتھیار حاصل کر سکتا تھا، اور اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو اسرائیل نام کی کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کر لیے ہوتے تو وہ اسے استعمال کرتا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج کے حملے شدید ترین حملے ہوں گے، کل بھی ایران پر شدید حملے کیے جائیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، فضائی حملوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ایران بھی مسلسل اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے امریکی جو تنصیبات ہیں خطے میں موجود انہیں نشانہ بنا رہا ہے، اور خلیجی ممالک میں جو دفاعی تنصیبات ہیں امریکہ کی انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ایرانی فوج کی جانب سے یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ کروز میزائل سے انہوں نے امریکی جہاز کو بھی
نشانہ بنایا ہے۔ تو دونوں فریقین یہ دعوے کر رہے ہیں کہ شدید حملے کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر، اور امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ ایران صرف باتیں ہی کرتا ہے، وہ عملی طور پر کچھ نہیں کرتا، لیکن ایرانی فوج یہ بتا رہی ہے کہ ان کی جانب سے بھی عملی طور پر شدید رد عمل دیا جا رہا ہے، اور خطے میں موجود جو دفاعی تنصیبات ہیں امریکہ کی انہیں مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ واشنگٹن سے ہمارے نمائندے اسفر امام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسفر، واشنگٹن ایگزیکٹلی کیا سوچ رہا ہے؟ چونکہ جو اب بیانات امریکی صدر کے سامنے آ رہے ہیں اور آبنائے ہرموز کو لے کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو گارڈین بھی کہا، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اسلام آباد ایم او یو ہے وہ عملی طور پر وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ جی بالکل، صدر ٹرمپ تو اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جو ایک ایگریمنٹ تھا، جو بھی ایک مفاہمت کی جو تھی، وہ اب منسوخ ہو چکا ہے، اور اب صدر ٹرمپ نے 120 کا ایک فارمولا دیا ہے، ایک پالیسی بیان دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے کسی جگہ کارروائی کی تو اس سے 20 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ بڑے پیمانے پہ جوابی کارروائی کی جائے گی ایران کے اوپر۔ اب یہ ایران کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ مختلف لوگ مختلف فیصلے کر لے رہے ہیں، بہرحال ان کی اپنی پالیسی ہے، ان کی مصلحت ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جنگ بڑھتے ہو رہا ہے۔ جنگ یہاں امریکہ میں بھی حکمرانوں کے، امریکی حکومت کی بھی یہ مفاد میں نہیں ہے کہ اس جنگ کو بڑھایا جائے، لیکن آنا کا مسئلہ ہے، اور ایک سپر پاور اپنی ایک سپرمیسی کو کس طرح چیلنج ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہے۔ تو درمیان کا راستہ بہت اچھا راستہ نکالا گیا تھا، جس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا۔ ایران کو شکایت ہے کہ وہ اس کی جو اثاثے، جو منجمد اثاثے تھے، اسے جاری کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ تو یہ اس پر یہ اس موقف کو اگر لیا جائے ایران کو، تو موقع تو پھر امریکہ نے ہی دیا ہے، یعنی اگر کہا جائے کہ سب سے پہل جو کی ہے، چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ آبنائے ہرموز میں سیف پیسز دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں ہی فوری طور پر جو ان کے فروزن ایسٹس تھے وہ ریلیز کیے جائیں گے، تو امریکہ وہ ریلیکٹنٹ تھا۔ تو ایرانی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب آپ ہی بات نہیں مان رہے تو پھر ہم کیوں اس معاہدے کی پاسداری کریں؟ دیکھیں، اس میں معاہدے پہ عمل درآمد کے لیے 2 مہینے کا ٹائم لیا گیا تھا۔ اس دوران تمام جو نکات تھے اس کی باریکیوں کا طے کی جاتی، اس کی جو فنی پہلو تھے وہ اس کو طے کیا جانا تھا۔ لیکن دیکھیں، امریکہ نے ایک بڑا مطالبہ تھا ایران کا کہ جو آؤٹر سائڈ پہ جو بلاکیڈ تھے وہ بند کیا ہٹائے جائے۔ جب تک ایران نے اس سے پہلے بھی 4 دن کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا تھا، اور لیکن پھر 4 دن بعد ہی انہوں نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا، اور یہ کہا کہ چونکہ امریکہ نے اپنی جو آؤٹ سائڈ پہ جو بلاکیج لگائے رکھی ہیں اس کو نہیں ہٹایا ہے، تو اس لیے وہ ایران بھی ختم کر رہا۔ تو اس معاہدے کے بعد دوسرے معاہدے میں کے بعد یہ ایران کے مطالبے کے پہ امریکہ نے جو ناکہ بندی لگائی ہوئی تھی دونوں سائڈوں سے وہ ہٹا لی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ غصے میں، اور انہوں نے نہ صرف اس ناکہ بندی کو دوبارہ نافذ کیا ہے اور اس کا اعلان کر دیا ہے کہ دوبارہ ناکہ بندی ہوگی، خاص کر ایران کی جو جہازرانی ہے وہ مکمل طور پر بند ہو کر رہ گئی ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے دیگر ممالک کے بھی جہازرانی کے اس راستے سے رکنے خطرناک ہو گئے ہیں، اور اس کے وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن بڑے پیمانے پہ ایران کے اندر جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کے جواب میں ایران نے اب اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پر اٹیک نہیں ہو رہے، جواب میں وہ امریکی تنصیبات پہ تو اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ بھی سارے مسلم کنٹریز کے اوپر میں۔ اب ان تنصیبات کے بارے میں پہلے ہی اطلاعات آ چکی ہیں کہ ان میں سے بیشتر تنصیبات خالی ہو چکی ہیں، اس کے باوجود ایرانی حکام جو ہیں وہ ان جگہوں پہ حملے کر رہے ہیں، اور اس بار اس خصوصی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایران کی جو اسرائیل تک مار کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ اس میں کسی حد تک کمی آئی ہے، کہ وہاں پہ ایران کی طرف سے اسرائیل پہ اس پیمانے پہ حملے نہیں ہو رہے جو جوابی طور پہ ایران نے کیے تھے، اور اسی سے ان کے اوپر دباؤ پڑ سکتا تھا۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پورا جو پھانسا ہے وہ ایران کے حق سے نکل کے، تو اس پر لگ تو پھر یہی رہا ہے کہ دونوں فریق محتاط تو پھر ہیں، جس طرح آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ چونکہ اسرائیل پر اس دفعہ حملہ نہیں ہوا تو وہ اس فرنٹ کو نہیں کھولنا چاہ رہے ہوں گے ایرانی۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ جو ڈیڈ لاک ہوا ہے ابھی، یہ اس صورت میں اگر دیکھا جائے کہ فروزن ایسٹس کا ریلیز نہ ہونا اور آبنائے ہرموز کا ایک دفعہ پھر جو ہے نا بلاکیٹ کر دینا، تو اس پر پھر بات چیت ہو سکتی ہے اور یہ
طے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف امریکہ جو ہے وہ فروزن ایسٹس فوری ریلیز کرے اور آبنائے ہرموز فوری کھول دی جائے، تو بات چیت ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی وہ اس وقت تو پوری ڈیڈ لاک سے ہے. اب جو مذاکرات کار تھے، جو انہوں نے مذاکرات کرا رہے تھے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. ایسا محسوس یہی ہو رہا ہے کہ وہ مزید اس میں میڈیشن کا عمل جو ہے وہ رک کر رہ گیا ہے. اور اب ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اپنی پوری طاقت استعمال کر کے اس میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. گرچہ ان کے مقاصد تو ابتدا میں جو اس جنگ کے آغاز میں یہ تھے کہ رجیم چینج کریں، وہ تو وہ حاصل نہیں کر سکتا. اور شاید یہ دونوں طرف کا احساس ہو گیا، خود امریکہ میں بھی اور امریکہ کے علاوہ خود ایران کو بھی پتہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ پراعتماد ہے. اور خاص کر جو خمینی جو مذہبی قیادت کی تدفین کے موقع پہ جس بڑے پیمانے پہ لوگ ان کے ساتھ آئے تھے، تو ایرانی قیادت کو یہ ایک اطمینان حاصل ہوا ہے، ایک اعتماد ان کا بحال ہوا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے اور ان کے جو رجیم چینج کرنے کی کوشش ہے وہ کسی طرح کامیاب نہیں ہوگی. تو اس اعتماد کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ انتقام لے رہے ہیں، کیونکہ اس عوامی مظاہرے میں لوگوں کا مطالبہ یہی تھا کہ وہ انتقام لیا جائے. اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ وہ عناصر جو انتہا پسندی کی سوچ رکھتے ہیں اور انتقام لینے کے جذبے کو حق بجانب سمجھتے ہیں، وہ فیصلے میں آگے ہیں. اور اس کی وجہ سے اس وقت آپ دیکھیں عملی طور پر بات چیت کا جو عمل ہے وہ معطل ہے. اب کوئی انیشیٹو لیتا ہے یا نہیں لیتا، لیکن اس وقت دیکھیں آپ کو خود اس پہ کوئی پہ بھی حملے ہوئے ہیں دوسرے جو کہ خود مذاکرات کے اندر آگے کافی حصہ لے رہے تھے. تو اس کے بعد اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ وہاں پہ یمن کے سائڈ پہ جو سعودی عرب نے کارروائی کی ہے اور ایرانی جو مفادات کے اوپر میں وہاں بھی ایران کے طیارے کو وہاں پہ اترنے سے روکا ہے، وہ اس سے ایسا خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ جنگ اور زیادہ وسیع نہ ہو جائے اور خود ایران اور عرب ممالک کے درمیان یہ جنگ کی کیفیت نہ ہو جائے. اب دیکھیں اس وقت لگ رہا ہے کہ اسرائیل تو ایک طرف بیٹھا ہے خاموشی سے، نہ اس کو چھیڑا جا رہا ہے اور نہ وہ کارروائی کر رہا ہے. جس وقت براہ راست امریکہ کارروائی کر رہا ہے، کارروائی میں ایران. تو اسپر ایسے میں اگر یہ وقتی طور پہ مان لیا جائے کہ ایران میں جو جنگی عزائم رکھتے ہیں یا پھر جو بدلے کا عزائم رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہیں فیصلے کرنے لگ گئے ہیں، تو وہ کیا حاصل کر سکیں گے؟ یعنی ان کا کیا امبیشن ہے، موٹیوز کیا ہیں؟ چونکہ جب میز پر آ جاتے ہیں تو گفتگو کے ذریعے ہی الٹیمیٹلی کیا ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکہ کو شکست دے لے گا جنگی طور پر، یا کیا مزید وہ حاصل کیا کر سکتے ہیں؟ آبنائے ہرموز ان کے پاس تھی اور 60 دن کا یہ کہا گیا تھا کہ 60 دن میں چلیں فری ہوگی، اس کے بعد وہ میکانزم بنا سکتے تھے. ایسے میں مزید کیا عزائم ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں انتقام ہی ہوتا ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہوں. انتقام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح آپ کو یہ باور کرا دیا جائے کہ آپ نے بدلہ لے لیا ہے. تو انتقامی جذبے کے تحت جو کارروائی کی ایران نے دھمکی بھی دی تھی، جس پر ایران جو براہ راست انتقام تو دیکھیں اس پر پھر وہی ہو سکتا ہے جو امریکی صدر آج کل خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. اس سے آگے اور کیا کر سکتے ہیں؟ جی، امریکی صدر نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر ان کے اوپر حملہ ہوا، یہ ابھی ممکن آپ نے دیکھا اگر امریکی صدر پہ حملہ کیا تو وہ پورے ایران کو نیست نابود کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور امریکہ کی ماضی ہے کہ وہ ایک جنگ میں ایٹمی ہتھیار، دنیا میں ایک ہی ملک ہے امریکہ جو ایٹمی ہتھیار استعمال کر چکا ہے. تو اس کے کسی بھی امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. ان حالات میں تدبر سے آگے بڑھنے کا تقاضا کرتا ہے یہ حالات. لیکن ہم ایسا لگتا ہے کہ ایرانی قیادت اور ظاہر امریکہ میں تو ہم صدر ٹرمپ کو تو کچھ ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ کسی تدبر کے کبھی بھی قائل نہیں رہے اور وہ جو ان کے سمجھ میں آتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس کے نتیجے میں خود امریکی عوام سفر کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے اس کا نقصان ہو. اور آپ نے دیکھا یہ جو ٹیرف کا معاملہ تھا، دیگر معاملات میں امریکہ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. ٹیرف جو عائد کرنے کی کوشش کرتے رہے، کہیں بھی ٹیرف پوری پراپر طریقے سے عائد نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود صدر ٹرمپ اقدامات اٹھاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی قیادت بھی ذمہ دارانہ انداز سے اپنے جو اسٹیپ نہیں لے پا رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ جنگ کا ماحول جو ہے وہ اور زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے. اور اب خدشہ یہ ہے کہ یہ پورے علاقائی شکل میں اختیار نہ کر جائے، کیونکہ سعودی عرب کے بھی جو انوالومنٹ ہوئی ہے یمن میں، تو
حوثی باغیوں کے خلاف جو کارروائی کی ہوئی ہے، سنا ایئرپورٹ پہ جو بامبنگ کی ہے، اور اس کے بعد اگر ایران کی طرف سے مزید کوئی لیکن کارروائی یہ تو اسود اگر اگر سعودی عربیہ اور جو حوثی ہیں یمن کے، ان کی تو پہلے بھی خیر ہسٹری ہے ہی ہے، یہ غلطی ہوگی ایران کی طرف سے اگر ایران انگیج کر جائے یا اس معاملے کو لے کر ایران اگر کوئی سٹیپ لیتا ہے تو پھر یہ غلطی ہوگی ان کی طرف سے؟ جی یقیناً دیکھیں نا، غلطیاں تو مستقل ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، اور لیکن تدبر کے ساتھ دیکھیں، یہ تصور عام تھا کہ ایرانی قیادت بڑے تدبر کے ساتھ جو میدان جنگ میں جو ہار جاتے ہیں وہ مذاکرات کے بیس پر وہ جیت جاتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف عالمی سطح پر ہو رہا تھا۔ ان کے مقابلے میں جو امریکی جو مذاکرات کار تھے وہ اتنے زیادہ تجربہ کار نہیں تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیپ سامنے آ رہے ہیں، جب ایران میں جو تدفین کی جو پروگرام ہوا اور اس میں کروڑوں لوگ وہاں پہ نکل آئے موجودہ حکومت کے حمایت میں، تو ان کو اوور کانفیڈنٹ کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران اوور کانفیڈنٹ ہو گیا اور وہ عوام کے مطالبے کے مطابق ریئیکشن دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے اور بہت ہی جو اپنی صلاحیت کے مطابق ہی ریئیکشن دے سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں یورپ میں ایک کیس پکڑا گیا ہے جس کے میں کہا گیا کہ پاسداران انقلاب کے انفلوئنس تھے، جو کسی جگہ پہ ایک اس میں سینی راک پہ کسی جگہ پہ حملہ ہوا تھا۔ تو اس طرح کے خدشات مغرب میں بڑھ رہے ہیں کہ ایرانی کوئی انتقامی بالکل کارروائی خدشات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ یہ صورتحال جو ہے وہ ریجنل ایک وار کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ اسفر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔